بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس خالی کر دیا، سپتمبر تک تمام فوجیوں کو واپس بلانے کا صاف اشارہ، طالبان خوش ہوئے۔ بیرونی فوجوں کے واپس جانے سے افغان حکومت اور سرکاری فوج کا سخت امتحان، ایکسپرٹس نے کہا طالبان کابل کی دہلیز پر ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر کیے غزہ پر ہوائی حملے، جنگ بندی کی تیسری خلاف ورزی۔ کینیڈا میں سخت گرمی سے جنگلوں میں آگ لگ گئی، 1000 لوگوں کا تخلیہ۔ ریاض میں ہادی حکومت اور ساؤتھ یمن کے علیحدگی پسندوں کی میٹنگ، صلح کی کوششیں، سعودی عرب میں حوثیوں کے تازہ حملے۔ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے اوپر ڈرون کی اڑان، انڈیا نے کیا پاکستان سے احتجاج۔ کشمیر کے پلوامہ میں ایک اور انکاؤنٹر، 5 ملیٹنٹس، 1 فوجی ہلاک۔ ممتا حکومت سیاسی تشدد کو اندیکھا کر رہی ہے، کلکتہ ہائی کورٹ کا سخت ریمارک، پولیس عہدیدار کو شو کاز نوٹس جاری۔ انڈیا کی کووڈ موتیں 4 لاکھ ہو گئیں، حکومت نے کہا دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی فوج نے تقریباً 20 سال بعد افغانستان کا بگرام ایئر بیس خالی کر دیا ہے۔ یہ فوجی اڈہ طالبان کی حکومت کو گرانے اور القاعدہ ملیٹنٹس کا پیچھا کرنے کی کوششوں کا مرکز تھا۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس ایئر بیس کو افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ 2 امریکی عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ایسوسیٹڈ پریس نیوز ایجنسی کے مطابق ایک عہدیدار نے بتایا کہ افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل آسٹن ملر ابھی ملک میں تعینات رہیں گے۔ بگرام ایئر بیس پر کسی وقت 1 لاکھ سے زیادہ امریکی سپاہی تعینات تھے۔ یہ اڈہ کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے بتایا کہ ہفتے کو ایک تقریب میں اس اڈے کو سرکاری طور پر افغان حکومت کے حوالے کیا گیا۔ ایک افغان عہدیدار نے بتایا کہ ہفتے کو ایک تقریب میں اس اڈے کو سرکاری طور پر افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ بگرام ایئر بیس کو خالی کرنا اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ امریکہ کے بچے ہوئے سپاہی افغانستان سے جلد ہی چلے جائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ 11 ستمبر تک تمام بیرونی فوجیں افغانستان سے باہر نکل جائیں گی، ان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجی شامل ہیں۔ پچھلی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے مئی 2021 تک افغانستان سے نکلنے کا وعدہ کیا تھا اور طالبان کے ساتھ اس سلسلے میں ایک سمجھوتہ کیا تھا۔
अमेरिका के कोई 2500 से 3500 सिपाही और नाटो के कोई 7000 सिपाही अफगानिस्तान में तैनात हैं। बगराम एयरबेस खाली करने का ऐलान अमेरिका ने एक ऐसे वक्त किया जब अमेरिका में 4 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाया जाने वाला है। अमेरिका और नाटो फौजें एक ऐसे वक्त अफगानिस्तान से बाहर निकल रही हैं जब तालिबान फाइटर्स मुल्क के कई इलाकों में एक के बाद एक कब्जे कर रहे हैं। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर तालिबान और दूसरे ग्रुपों और सरकारी फौज के बीच खाना जंगी शुरू हो जाएगी। पिछले महीने अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की थी और कहा था कि अफगानी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं। अशरफ गनी ने कहा था कि अब उनका काम यह है कि अमेरिका की वापसी के बाद नतीजों से निपटा जाए। ये अमेरिका की अब तक की सबसे लंबी जंग है जो तकरीबन 20 साल चली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान अब काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाने का कदम बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों और नाटो फौजों के बाहर निकलने की डेडलाइन करीब आ रही है, अफगानिस्तान की हुकूमत और फौज का इम्तिहान मुश्किल होता जा रहा है। 11 सितंबर को 9/11 हमलों के 20 साल पूरे हो जाएंगे। हाईजैक हवाई जहाज़ों के जरिए 9/11 हमलों में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में तकरीबन 3000 लोग हलाक हुए थे। इन हमलों के बाद ही अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अमेरिका ने इन हमलों के लिए अफगानिस्तान से सरगर्म अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया था। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की अलामत था। यह अड्डा कभी सोवियत फौजों के भी पास था। इस अड्डे की जहां अलामती अहमियत है वहीं स्ट्रैटेजिक एतबार से भी इसकी बड़ी अहमियत है। इस अड्डे में फौजी असासों का एक खजाना मौजूद है। कई अफगान ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां और रोजगार इस फौजी अड्डे से जुड़े हुए हैं। अब वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। 1980 के दहर में सोवियत फौजों ने अफगानिस्तान पर हमले के बाद यह अड्डा बनाया था। तालिबान ने अमेरिका की तरफ से बगराम एयरबेस खाली करने पर खुशी का इजहार किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि बगराम से तमाम अमेरिकी सिपाहियों की वापसी एक अच्छा कदम है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क के तमाम हिस्सों से गैर मुल्की सिपाहियों को वापस बुलाया जाए। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि बैरूनी फौजों का अफगानिस्तान से जाना सबके लिए बेहतर है। तालिबान ने पिछले 2 महीनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और कई जिलों पर कब्जा किया है। यमन की हादी हुकूमत और साउथ के अलहदगी पसंदों के दरमियान मसाइल और अख्तिलाफात दूर करने के लिए रियाद में एक मीटिंग हुई। हादी हुकूमत को सऊदी अरब और साउथ यमन के अलहदगी पसंदों को यूएई की सरपरस्ती हासिल है। इससे पहले दोनों फरीकों ने रियाद में एक समझौते पर दस्तखत किए थे। दोनों फरीकों ने लड़ाई रोकने का ऐलान भी किया था, लेकिन हालिया दिनों में इस समझौते की खिलाफ वर्जियां नोट की गईं। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने एक बार फिर कहा है कि उसने हूसियों के ताज़ा ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि हूसियों ने सऊदी अरब की तरफ से अमन की पेशकश के बावजूद अपने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। कई अरब मुल्कों ने इन हमलों के लिए हूसियों की मजम्मत की है, जिनमें यूएई भी शामिल है। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि हूसी जानबूझकर लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि यमन के हूसियों को ईरान की मदद हासिल है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हूसियों की तरफ से यमन में ताज़ा हमलों की मजम्मत की है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यमन में इन हमलों की वजह से इंसानी बहरान तेज हो रहा है। यमन के एक शहर रज़वा में एक ताज़ा मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोग हलाक हुए। इसराइल ने एक बार फिर गाजा पर हवाई हमले किए हैं और कहा है कि उसने हथियार बनाने वाले एक ठिकाने को निशाना बनाया है। मे की लड़ाई के बाद से ये सीज फायर की तीसरी खिलाफ वर्जी थी। ताज़ा हमलों में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। इसराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा से आग के गुब्बारों के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की है। मे में होने वाली लड़ाई में कम से कम 256 फलस्तीनी और 13 इसराइली हलाक हुए थे। इजिप्ट और दूसरे फरीकों की कोशिशों से इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हुई। इसराइली फौज ने दावा किया कि जॉर्डन वैली में एक फलस्तीनी शहरी ने एक खातून ऑफिसर पर चाकू से हमला किया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया कि एक रेफ्यूजी कैंप के करीब बस स्टेशन पर यह हमला किया गया। यह भी कहा गया कि हमला आवर हथियार छीनकर फरार हो गया। जख्मी ऑफिसर को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है।
یہودی آبادکاروں نے سلوان علاقے میں ایک فلسطینی عمارت پر قبضہ کر لیا. یہ علاقہ قدس میں ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ درجنوں اسرائیلی پولیس عہدیدار اور یہودی آبادکار وادی ہنوا میں واقع اس مقام پر پہنچے اور دھاوا بول دیا. بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کووڈ کی. انڈیا میں 46,617 نئے کووڈ کیس پائے گئے. وزارت صحت نے یہ بات بتائی. اسی مدت کے دوران 853 موتیں ہوئیں. انڈیا کی کووڈ موتیں 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں. ہیلتھ منسٹری کے ایک بلیٹن میں کہا گیا کہ پورے ملک میں اب تک 34 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں. ایکٹیو کیسز اور گھٹ گئے ہیں اور اب 5,09,637 ایکٹیو کیسز پائے جاتے ہیں. ریکوری ریٹ 97.01% ہو گیا ہے. پازیٹیو آنے کی شرح 2.57% ریکارڈ کی گئی ہے. مسلسل 50ویں دن ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد نئے کیسوں سے زیادہ رہی. پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 252, کرناٹک میں 124 اور تمل ناڈو میں 102 موتیں ریکارڈ کی گئیں. مرکزی حکومت نے کووڈ 19 کیسوں میں اضافے کے مد نظر 6 ریاستوں میں خصوصی ٹیمیں روانہ کی ہیں. یہ ریاستیں کیرلا, اروناچل پردیش, تریپورہ, اڑیسہ, چھتیس گڑھ اور منی پور ہیں. ان ٹیموں میں الگ الگ شعبوں کے ایکسپرٹ شامل ہیں. نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال نے کہا کہ کووڈ 19 کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک پورا ملک محفوظ نہیں ہو جاتا ہم محفوظ نہیں رہیں گے. انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب کئی ریاستوں میں ان لاکنگ جاری ہے. مرکزی حکومت نے ریاستوں کے لیے بعض نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. انڈیا کی کووڈ موتیں جیسا کہ ہم نے بتایا 4 لاکھ ہو گئی ہیں. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برازیل کے بعد موتوں کے اعتبار سے انڈیا تیسرے نمبر پر ہے. اب تک انڈیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے سرکاری طور پر 4,312 موتیں ہوئی ہیں. کئی ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ انڈیا میں مرنے والوں کی تعداد سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ ہے. یہ تعداد 10 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ملک میں اپریل اور مئی میں کرونا وائرس کی دوسری تباہ کن لہر آئی تھی جس کے دوران ہاسپٹلز بھر گئے تھے اور شمشان گھاٹوں میں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. دوسری لہر کے لیے ڈیلٹا ویریئنٹ کو ذمہ دار بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جنوری میں کرونا وائرس کے خلاف حکومت نے جیت کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد حکومت نے بھی غفلت برتی اور عوام کی طرف سے بھی پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا. عام طور پر اسی وجہ سے یہ دوسری لہر آئی, ایسا ایکسپرٹس کا ماننا ہے. ماڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ ڈوزز امریکہ سے پاکستان پہنچ گئی ہیں. امریکی سفارت خانے نے بتایا کہ یہ ڈوزز امریکہ کی طرف سے تحفہ ہیں. سعودی عرب کے عہدیداروں نے کرونا وائرس سے متعلق ایک اسکیم کے سلسلے میں 12 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا. بتایا گیا کہ ان لوگوں نے پیسہ لے کر لوگوں کے ہیلتھ سٹیٹس سے چھیڑ چھاڑ کے لیے ایک غیر قانونی ریکٹ چلایا. جموں کشمیر کے پلوامہ میں ایک انکاؤنٹر میں 5 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے جن میں لشکر طیبہ کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے. اس کمانڈر کی پہچان نشاز لون کی حیثیت سے کی گئی ہے. اس جھڑپ میں ایک فوجی بھی ہلاک ہوا. عہدیداروں نے بتایا کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ پر سیکیورٹی فورسز نے راجپورہ کے گاؤں ہانجن میں کارڈننگ سرچ آپریشن شروع کیا. اس آپریشن کے دوران چھپے ہوئے ملیٹنٹس نے فائرنگ کر دی. آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے بتایا کہ اس آپریشن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ لشکر طیبہ کے نشاز لون کے علاوہ ایک پاکستانی ملیٹنٹ بھی مارا گیا ہے. مارے گئے فوجی کی پہچان کاشیرے کی حیثیت سے کی گئی ہے. آخری خبریں ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا. اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے اوپر ایک ڈرون کو اڑتا ہوا دیکھا گیا. اس واقعے پر انڈیا نے پاکستان سے احتجاج کیا. یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا. عہدیداروں نے بتایا کہ انڈیا اس واقعے کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی سمجھ رہا ہے. زبانی نوٹ کے ذریعے یہ مسئلہ پاکستانی عہدیداروں سے اٹھایا گیا. عہدیداروں کو شبہ ہے کہ پاکستان سے سرگرم دہشت گردوں نے یہ ڈرون چھوڑا ہے جس کا مقصد انڈین مشن کے بارے میں حساس تفصیلات حاصل کرنا ہے. آرمی چیف جنرل ایم نروانے نے ایک دن پہلے ہی کہا تھا کہ ڈرونز کی آسانی سے دستیابی ایک نیا سیکیورٹی چیلنج بن گئی ہے. یہ ڈرون سرکاری طور پر اور غیر سرکاری ایکٹرز کو آسانی سے مل جاتے ہیں. حال ہی میں جموں کے ایک ایئر فورس اسٹیشن پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا. بتایا گیا کہ ڈرون کو ایک ایسے وقت دیکھا گیا جب وہاں پر یعنی سفارتی مشن میں ایک تقریب ہو رہی تھی. بتایا گیا کہ اس تقریب کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اس ڈرون کو بھیجا گیا. انڈیا میں ایک نئی ڈرون پالیسی بنانے پر کام شروع ہو گیا ہے تاکہ ڈرونز کی آسانی سے دستیابی کو روکا جا سکے. حال ہی میں اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا. اس میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے بھی حصہ لیا تھا.
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ DRDO ملک میں بعض ڈرونز بنا رہا ہے. یہ ڈرونز جموں جیسے واقعات کو روکنے کے لیے کام آئیں گے. کشمیر کی ایک سکھ لڑکی نے کہا ہے کہ اس پر اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہے. یہ سکھ لڑکی ایک تنازع کا مرکز بنی ہوئی تھی. حال ہی میں بعض سکھوں نے الزام لگایا تھا کہ مسلمان وادی میں زبردستی سکھ لڑکیوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں. اس لڑکی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ شوہر اور سسرال کی طرف سے اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور نئے مذہب کو اس نے خود چنا ہے. اس لڑکی کا پرانا نام ویرن پال کول ہے جو اب ختیجہ کے نام سے جانی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ بندوق کی نال پر اس کا مذہب بدلا گیا ہے. حال ہی میں 2 سکھ لڑکیوں کے مسلمان مردوں سے شادی کرنے پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا. کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ویسٹ بنگال کی ممتا بنرجی حکومت الیکشنز کے بعد تشدد کے بارے میں تردید کے موڈ میں ہے. بی جے پی کا الزام ہے کہ ریاست میں الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے کے بعد پارٹی کے حامیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست داخل کی گئی ہے اور ریاست میں صدر راج لگانے کی خواہش کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کی ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ریاست میں الیکشن کے نتیجوں کے بعد تشدد کو ثابت کرنے کے لیے کئی ثبوت پائے جاتے ہیں. عدالت نے عورتوں اور نابالغوں پر جنسی حملوں کے واقعات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سینئر پولیس عہدیدار کو شو کاز نوٹس جاری کی ہے. ان الزامات کی تحقیقات کے لیے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک ٹیم کی مدد نہ کرنے پر یہ نوٹس جاری کی گئی ہے. عدالت نے کہا کہ ریاست کو انسانی حقوق کمیشن کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے. چیف سیکریٹری کے پاس الیکشن کے بعد کے تشدد کے سلسلے میں حساس دستاویزات ہیں. عدالت نے ایک شخص کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کا بھی حکم دیا جس کا الیکشن کے بعد کے تشدد میں قتل کر دیا گیا تھا. بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے لیکن مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات ایک آزاد ایجنسی کے ذریعے کرائی جانی چاہیے. سویندو نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ بنگال کے باہر FIR درج ہونی چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے تبھی معاملہ صاف ہوگا. ویسٹ بنگال حکومت کا کہنا ہے کہ تشدد کے بارے میں رپورٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور جھوٹے ویڈیوز اور جھوٹی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں. ان میں زیادہ تر واقعات 2 مئی کے بعد پیش آئے تھے جب الیکشن کے نتیجے سامنے آئے تھے. پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور ایک سرکاری ادارے کو ہدایت دی ہے کہ ٹک ٹاک سے متعلق درخواستوں کو جلد سے جلد نمٹا جائے. اس معاملے کی سنوائی 5 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد پیش ہونے کے الزامات پر یہ پابندی لگائی گئی تھی. کینیڈا اور امریکہ کے کئی مقامات پر سخت گرمی کی لہر جاری ہے. کینیڈا میں گرمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے. ایک جنگل میں آگ لگنے کی وجہ سے 1000 لوگوں کا تخلیہ کیا گیا ہے. برٹش کولمبیا صوبے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 62 جگہ آگ لگی. جن مقامات پر آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ وینکوور سے 250 کلومیٹر دور ہیں. صوبے کے عہدیداروں نے بتایا کہ آگ لگنے سے اب تک کوئی مرا نہیں ہے. کئی نئے علاقوں میں گرمی کی لہر ریکارڈ کی جا رہی ہے. برٹش کولمبیا کے علاوہ کینیڈا کے البرٹا، مینیٹوبا اور اونٹاریو اور دوسرے صوبوں میں سخت گرمی ہے. کینیڈا کے علاوہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں بھی گرمی پڑ رہی جن میں واشنگٹن اور اوریگن شامل ہے. کینیڈا میں اب تک سخت گرمی کی وجہ سے 500 سے زیادہ لوگوں کی ایک ہفتے کے دوران موت ہوئی ہے. امریکہ میں بھی بعض موتیں ہوئی ہیں. سیاٹل، پورٹلینڈ اور امریکہ کے بعض دوسرے شہروں میں زبردست گرمی پڑ رہی ہے اور اب تک کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. بعض مقامات پر ٹیمپریچر 46 ڈگری سے زیادہ ہو گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ. پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد.
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका ने 20 साल बाद बगराम एयरबेस खाली कर दिया। सितंबर तक तमाम फौजियों को वापस बुलाने का साफ इशारा। तालिबान खुश हुए। बैरूनी फौजों के वापस जाने से अफगान हुकूमत और सरकारी फौज का सख्त इम्तिहान। एक्सपर्ट्स ने कहा तालिबान काबुल की दहलीज पर हैं। इसराइल ने एक बार फिर किए गाजा पर हवाई हमले। जंगबंदी की तीसरी खिलाफ वर्जी। कनाडा में सख्त गर्मी से जंगलों में आग लग गई। 1000 लोगों का तख्लिया। रियाद में हादी हुकूमत और साउथ यमन के अलहदगी पसंदों की मीटिंग। सुलह की कोशिशें। सऊदी अरब में हूसियों के ताजा हमले। इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के ऊपर ड्रोन की उड़ान। इंडिया ने किया पाकिस्तान से एहतजाज। कश्मीर के पुलवामा में एक और एनकाउंटर। 5 मिलिटेंट्स, 1 फौजी हलाक। ममता हुकूमत सियासी तशद्दुद को अनदेखा कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट का सख्त रिमार्क। पुलिस ओहदेदार को शो कॉज नोटिस जारी। इंडिया की कोविड मौतें 4 लाख हो गईं। हुकूमत ने कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।